بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بیان کی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے بطور سبق کے فائدہ مند ہوں گی۔ واقعہ یہ بیان کی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو زکوٰۃ مراد فطرانہ ہے وہ اکٹھا ہوا تو غریبوں پر تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صدقۃ الفطر کا جمع ہونے والا مال تھا نا، مجھے اس کا نگران بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پہرا آپ کا ہوگا، ذرا دھیان رکھنا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، یہ غریبوں پر ہم تقسیم کریں گے جس وقت اس کا وقت آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اس کے اوپر پہرا دے رہا تھا، فَأَتَانِي آتٍ، ایک آنے والا آیا، کون تھا کوئی پہچان نہیں ہوئی، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، وہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کے مٹھیاں بھر بھر کے نا اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ جو بھی گندم تھی، آٹا تھا، کوئی اجناس جتنی بھی تھیں، وہ جتنا بھی سارا کھانا اور کھانے والی تمام چیزیں اکٹھی تھیں، راشن وغیرہ، وہ اس میں سے لے کے جانے لگا۔ میں بڑا حیران کہ میں موجود ہوں اور یہ لے کے جا رہا ہے، فَأَخَذْتُهُ، میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ قلت، میں نے کہا چوری کرتا ہے تم؟ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا ٹھہرنا، آج میں تجھے حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ ظاہر بات ہے مقدمہ ان کے پاس جانا تھا، میں نے آج تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا انی محتاج ہوں، یار میں غریب بندہ ہوں، وعلی عیال، بچے بہت زیادہ ہیں میرے، ولی حاجت شدیدۃ، سخت محتاج آدمی ہوں میں، بڑی ضرورت، مجبوری نہ ہوتی میں کیوں چوری کرتا جو؟ ضرورت کی بنیاد پر اتنا مجبور ہوا، بچوں کی بھوک ہو دیکھی نہیں جا رہی، میں آ گیا۔ ابو ہریرہ تھے بیچارے نرم دل جی، جب یہ صورتحال پوری تقریر اس کی سنی نا، ابو ہریرہ کہتے ہیں فخلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا آئندہ نہ کرنا، آج میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ چلا گیا۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں حضور کے پاس گیا، نماز جا کے پڑھی، آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ جو رات گزر گئی ہے وہ جو بندہ تو نے قید کیا تھا اس کا کیا بنا ہے، کیا ہوا تیرے قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ، اس نے کہا میں سخت محتاج ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، بس کیا کرتا حضور، مجھے اس پہ ترس آ گیا، خلیت سبیلہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما انہ قد کذبک، ابو ہریرہ اس نے تو اسے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، صرف گزشتہ رات نہیں، آج رات پھر رہے گا۔ آپ نے پہلے بتا دیا کہ آج رات پھر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو فرما رہے تھے، حضور کا فرمان تو سچا تھا، مجھے یقین ہوا کہ آئے گا، میں پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، فرصدتہ، میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہی ہوا جو حضور نے فرمایا جی، وہ فجاء، آیا، یحسو من الطعام، اس گندم اور باقی اجناس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے اپنے برتن میں ڈالنے لگا، فاخذتہ، میں نے پھر اس کو گرفتار کر لیا جی، اس کو پکڑا میں نے، اور میں نے کہا کہ آج تو تجھے پکا پکا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا دعنی، ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے، فانی محتاج ہوں، میں غریب آدمی ہوں، وعلی عیال، بچے بہت زیادہ ہیں، بس ایک دفعہ اور موقع مجھے دیں، لا اعود، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا جی، دوبارہ توبہ ہے، پکی بات ہے، آئندہ پھر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس کی تقریر سن کے رحمتہ، مجھے ترس آ گیا جی، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ چل آئندہ نہ کرنا جی۔ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، ہاں ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے پھر وہی واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس نے کہا تھا شکا حاجتا شدیدتا، بہت سخت محتاج ہوں، عیالا، بچے بہت زیادہ ہیں، رحم تو، حضور ترس آیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا ہے۔
آپ نے فرمایا انہ قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ اس نے تو اس سے بولا بھی جھوٹ ہے، آج رات پھر بھی آئے گا، آج رات پھر آئے گا، ذرا دھیان رکھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے غصہ پہلے سے آیا ہوا تھا، میں جم کے بیٹھ گیا، آج آئے نا ایک دفعہ پوچھتا ہوں میں اس سے جی۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہوا کہ حضور نے فرمایا آئے گا وہ۔ فرصدتہ، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اتنے میں وہ آیا، یحسو من الطعام، پھر اس میں سے جو ہے نا وہ مٹھیاں بھر بھر کے اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے اس کو پکڑا تو میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ، آج تو پکی بات ہے تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ انک تزعم لا تعود ثم تعود، روزانہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گا تو پھر آ جاتا ہے، نہیں چھوڑوں گا آج میں تجھے۔ اب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ آج ابو ہریرہ ذرا گرم ہوا بیٹھا ہے جی، چھوڑنا اس نے ہے کوئی نہیں جی، تو اس لیے اس نے جو ہے نا سوچا، کہنے لگا دعنی، ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ ایک دفعہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہوگا۔ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، اللہ تجھے اس وظیفے سے فائدہ بہت زیادہ دے گا، ایک دفعہ مجھے ایک اور موقع دے، چھوڑ دے مجھے۔ ابو ہریرہ نے ابھی بات کوئی نہیں کی، وظیفہ بتانا شروع کر دیا جی۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار تو بتا میں تجھے چھوڑتا ہوں، اس نے وظیفہ بتانا خود شروع کر دیا، کہنے لگا اذا اویت الی فراشک، اذا آویت اذا اویت، حدیث پاک کے دونوں لفظ پڑھے جا سکتے ہیں جی، جب آپ بستر پہ جائیں نا لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کر جی۔ پھر اس نے آیت الکرسی ساری سنا دی جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری آیت الکرسی سنا کے حتیٰ کہ اس نے مکمل آیت پڑھ دی جی آخر تک، وہو العلی العظیم۔ ابو ہریرہ جب تو یہ آیت الکرسی پڑھے گا نا، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، رات کو جس رات تو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، ایک فرشتہ پوری رات تیری حفاظت کرے گا جی، تیری، تیرے گھر والوں کی، تیرے گھر کی، تیری باقی تمام چیزوں کی، سب کی حفاظت ہوگی۔ ایک فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے جی، اور دوسرا فائدہ ولا یقربک شیطان، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا جی۔ دو فائدے ہو گئے، تو لہٰذا میں تجھے یہ وظیفہ بتاتا ہوں، صبح تک تیرے قریب شیطان نہیں، فرشتہ مسلسل تیری حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وظیفہ اس نے بڑا کمال کا بتایا، خلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا جی، میں نے کہا چل یار تو جانا، وظیفہ تو نے بتا دیا۔ فاصبحت، میں صبح کے وقت حضور کے پاس آیا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک، ہاں ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ قلت، میں نے کہا زعم انہ یعلمنی، حضور اس نے مجھے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جیسے اللہ تجھے نفع دے گا، تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب، ہے تو آخری درجے کا جھوٹا، وظیفہ سچا بتا گیا ہے آخری درجے کا جھوٹا، بڑا بدبخت آدمی ہے جی جس نے تجھے وظیفہ بتایا، کذوب، آخری درجے کا جھوٹا ہے، لیکن وظیفہ بتانے میں اس نے سچ کہا ہے جی، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس نے بتائی ہو اور جھوٹی ہو جی۔ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ یہ 3 راتوں سے کون ہے جو تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قلت لا، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو سمجھا ایک عام آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذاک شیطان، یہ خود ابلیس اور شیطان تھا، یہ شیطان تھا جو روزانہ آ کے یہ کام کرتا تھا اور چیزیں چرانے لگتا تھا تیری، لیکن ابو ہریرہ اس نے بتایا سچ ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سو، تیری، تیرے بچوں کی، تیرے گھر کی اور تیرے پورے سامان کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا پکا وظیفہ ذہن میں رکھیں جی، اور رات کو سونے سے پہلے نیت کر کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سامان کے لیے، دکان کے لیے پڑھ کے نا پھونک مار دیں، جہاں جہاں تک نیت کریں گے نا یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ وہاں تک حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔